سوشل میڈیا ہی پہ عالمہ صدف پروین، ہم جاننا چاہیں گے آپ سے، ایک نیا سوال آپ کی سمجھ لے کے آ رہی ہوں۔ خواتین دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر رہی ہیں، اس حوالے سے یہ کام کرنا کیسا ہے؟ یعنی اس میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آپ کیا فرمائیں گی؟ شرعی احکامات کیا ہیں اور کن باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، رفاہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس میں صیغہ بلغوا امر ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں جہاں مردوں کو حکم ہے وہاں تقریباً اس حکم کے تحت خواتین بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو شرعی تعلیمات ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں خواتین کے لیے انتہائی پردے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، یعنی اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے جو تبلیغ کے ذرائع ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ اب سوشل میڈیا ہے اور میڈیا ہے، اگر اس کو لے لیا جائے تو یہ انتہائی مؤثر ترین سورس ہے جس کے ذریعے کوئی بھی ہم اہم کام کر سکتے ہیں، اور ان کی جو رسائی ہے وہ تمام لوگوں تک ہے، تمام لوگ بآسانی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے اچھے لوگ تو بہت کم ہی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو مسلمان ہیں ان کے دین و ایمان کے آزادی اظہار ہے نا، جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ جی بالکل، اس کے در پہ ہیں۔ تو اب اگر خواتین کو پردے کی رعایت کا ہی کہا جائے اور انہیں سوشل میڈیا پر آنے کی بالکل بھی اجازت نہ دی جائے تو جو خواتین دوسری خواتین ہیں ان کے ایمان وغیرہ کا خطرہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کچھ گھرانے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو نہ تو اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہے ہیں اور نہ ہی انہیں اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر جا سکیں اور کسی اور ادارے سے تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں۔ اب خواتین مجبور ہیں کہ وہ سوشل میڈیا اور میڈیا تک ان کی رسائی ہے، کم سے کم ٹی وی تو دیکھ رہی ہیں، پھر وہ جو غلط لوگ ہیں ان سے تبلیغ دین یعنی جو سے سیکھ رہے ہیں۔ تو اب جو شریعت ہے، پھر اس صورت میں شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو ضرورتیں ہیں وہ ممنوعہ چیزوں کو بقدر ضرورت جائز کر دیتی ہیں۔ کل مفتی صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا تو اب یہ بقدر ضرورت کیا ہونی چاہیے، تو اس کے سلسلے میں ہمیں تبلیغ دین کو ضرور 4 درجوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ پہلی جو ہے وہ کہلاتا ہے درجہ ضرورت، اس کے تحت وہ تمام امور آئیں گے جو ہم پر فرض ہیں یا جن سے بچنا ہم پر لازم ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نہیں بچے تو حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو پہلا درجہ ہے ضرورت۔ دوسرا کہلاتا ہے حاجت، کہ جس میں ضرورت کی حد تک تو نہیں ہوگا، یعنی ضرر کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ تو نہیں ہے لیکن بہت شدید ہمیں مجبوری کی حالت درپیش ہوگی، تو اس میں بھی جیسے واجبات ہیں اور واجبات کا ترک مکروہ تحریمی، یہ اس کے تحت آ جائیں گے۔ تیسرا ہوتا ہے درجہ منفعت کا، جس کے اندر جو فرائض ہیں واجبات ہیں اس سے نیچے درجے کی چیزیں آئیں گی، یعنی سنن آ جائیں گی، اس کے اندر مکروہ تنزیہی معاملات آ جائیں گے۔ چوتھا درجہ ہوتا ہے زینت کا، جس کے اندر مستحبات وغیرہ آ جائیں گے۔ تو اب جو پہلے 2 درجے ہیں یعنی ضرورت اور حاجت، اس کی تبلیغ دین اگر خواتین کرنا چاہتی ہیں تو انہیں باپردہ میڈیا یا سوشل میڈیا پر آنے کی اجازت ہوگی، اور جو باقی نیچے درجے کے ہیں ان کے اندر انہیں منع ہی ہوگا۔ تو اس ترتیب کو اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے ندا؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ جی میں پروین پاک پسند سے ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال ہے کہ میرے بچے موبائل کے عادی ہو چکے ہیں، اب بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ویڈیو گیم کے بارے میں نا، تو ان کی عادت کیسے ختم کی جائے؟ بچوں کو موبائل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جناب ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں، مفتی محمد احسن نوید صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت بات ہوئی آن لائن ارننگ کے تعلق سے، سوشل میڈیا کے تعلق سے، بہت سارے مواقع آج مرد و زن کے لیے موجود ہیں، آپ کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ پھر خواتین دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر رہی ہیں، اب یہاں کیا قیودات ہوں گی، کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا ان کو خیال رکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آن لائن ارننگ کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایسی بہت سی صورتیں ہیں کہ جو صورتیں ناجائز کی ہیں۔ جائز کی صورتیں بہت کم ہیں، ناجائز کی صورتیں زیادہ ہیں۔ اس لیے جو بھی آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے وہ اپنے کسی مستند قریبی دارالافتاء سے شرعی رہنمائی لے لیں تفصیل کے ساتھ، کہ اس کے بغیر ان کا
حرام سے بچنا، مکروہ تحریمی سے بچنا، ناجائز سے بچنا، گناہ سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں. ایک تو ربا ہے، اول تو جو ربا یعنی سود کو سمجھنا ہی بہت مشکل ہے، ہر آدمی اس کی ہر صورت کو نہیں سمجھ پاتا. اسی طرح بعض صورتوں میں قمار کا معاملہ ہوتا ہے، قمار کہتے ہیں جوئے کو، اس کو سمجھنا بھی ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا. بعض صورتیں بہت پیچیدہ ہوتی ہیں، ان میں قمار پایا جا رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ سودا ناجائز ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح بعض صورتوں میں غرر پایا جا رہا ہوتا ہے، غرر کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال کو، انسرٹینٹی. یہ جو غرر ہے، بہت سی چیزوں میں غرر کی وجہ سے بھی سودا یا ایگریمنٹ وہ ناجائز ہو جاتا ہے. اس کا خیال رکھنا یا اس کی معلومات پوری ہونا یہ ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض صورتوں میں بے جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں بے باطل ہو جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کی تفصیلات کی معلومات حاصل کیے بغیر بیع و شراء میں حرام سے بچنا بہت مشکل ہے. اسی لیے ناظرین اور ناظرات سب کو یہ مشورہ ہے کہ وہ بیع و شراء کے مسائل ویسے بھی سیکھیں، یعنی آن لائن ارننگ نہیں بھی کرنا چاہتے تو ویسے بھی یہ مسائل سیکھنا آج کے اس دور میں ضروری ہے. یہ مسائل سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. حلال کی اہمیت آپ کے دل میں جاگزی ہونی چاہیے، حرام کی شناعت اور قباحت آپ کے ذہن میں راسخ ہونی چاہیے، کیونکہ دین ہمارا یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. صرف چند رسوم کا نام نہیں ہے، عبادات کا نام نہیں ہے. عبادات کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں، پھر ان معاملات کی صفائی، اس کا درست ہونا بھی دین کا بنیادی تقاضا اور مطلوب ہے. اس لیے اس کی معلومات ہونا ضروری ہے. خود بھی کتابیں پڑھیں، علماء کرام سے رابطے میں بھی رہیں، دارالافتاء سے بھی رہنمائی لیتے رہیں، اور بالخصوص جو آن لائن اس طرح کا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ ضرور رہنمائی لیے بغیر اس طرح کے کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالیں. دوسری بات، آ جائیں سوشل میڈیا پہ خواتین کی تبلیغ کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے. دیکھیں یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ الجنس یمیل الی جنس، جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. اور جیسے خواتین کو اچھے انداز میں سمجھا سکتی ہیں، ہر مرد کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ ہر طرح کی بات اس طرح سمجھا سکے. ہمارے دین چونکہ ابھی میں نے کہا مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر طرح کی چیزیں ہیں، تو ان ہر طرح کی چیزوں کو درست انداز میں سمجھانے کے لیے، خواتین کی رہنمائی کے لیے خواتین کا ایسے پلیٹ فارم استعمال کرنا درست ہے. لیکن یہ بہرحال ملحوظ رہے کہ جو شرعی حدود ہیں، شرعی حدود اور قیود، انہیں ہر وقت ہر آن ملحوظ رکھنا ہے. ان کی پامالی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہاں اسی بالخصوص پردے کی جو بات ہے، تو پردے کی رعایت تو بہرحال کی جائے گی، اور پردے کی رعایت کا کہا بھی جائے گا. پردے کی رعایت کے ساتھ ہی اجازت ملے گی، رخصت ملے گی. دوسرا جو کانٹینٹ ہے، خواتین جو اس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہتی ہیں یا کر رہی ہیں، ایک تو وہ پردے کی رعایت ملحوظ رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنا جو کانٹینٹ انہوں نے پیش کرنا ہے وہ بھی علماء کرام سے یا مفتیان کرام سے یا کسی مستند قریبی دارالافتاء سے چیک کروا لیا کریں، شرعی رہنمائی لے لیا کریں، شرعی رہنمائی لے کر اسے آگے پہنچائیں تاکہ غلطی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی غلطی میں ڈالنے سے بچا جائے. ایک ہوتا ہے انسان کا خود غلطی کرنا، اور ایک ہے انسان کا دوسروں کو غلطی میں ڈال دینا. تو خود غلطی کرنا بھی برا ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ برا یہ ہے کہ انسان دوسروں کو غلطی میں ڈال دے. کہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن جنہیں اپنی غلطی میں مبتلا کر دیا ہے، اب ان تک پہنچنا، ان تک ایکسیس ہونا، ان تک رسائی ہونا، پھر اس غلطی کا ازالہ کرنا بہت سی صورتوں میں بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس معاملے کی حساسیت اور اس کی نزاکت کا ہر آن خیال رکھیں، اسے بھرپور اس کا لحاظ رکھا جائے.